بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مسئلے پر بار بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو دوبارہ اس کی طرف متوجہ کروں۔ جتنی سماجی فورسز ہوتی ہیں نا، جو معاشرتی سماج کی جو قوتیں ہوتی ہیں، وہ فرد کو اور معاشرے کو ایک لائن پہ رکھتی ہیں، فرد کو بھی نہیں بھٹکنے دیتی اور سماج کو بھی نہیں بھٹکنے دیتی۔ ان قوتوں میں ایک قوت روایت ہے۔ روایت ان قوتوں میں سے ایک قوت ہے کہ روایت جب قائم ہو جاتی ہے تو وہ ایک سوشل پریشر بن جاتی ہے، ایک سماجی دباؤ کے تحت آپ وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نہ بھی چاہ رہے ہوں تو بھی سماج خود اپنے طور سے ایک جبر جنریٹ کرتی ہے اور آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں۔ تو فرد کو اور سماج کو کسی لائن پر رکھنے کے لیے، کسی ایک ڈھب پر رکھنے کے لیے، کسی ایک ڈھنگ پر رکھنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے روایت۔ لیکن روایت کے معاملے میں جب ہم آتے ہیں تو ایک بڑا ضروری پہلو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو روایت کے اوریجن کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اگر تو آپ صرف فنکشننگ اور آپریٹنگ جو ٹریڈیشنز چل رہی ہوتی ہیں آپ ان میں مہارت رکھتے ہیں تو آپ کا کام سوا اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ روایت کو ایک اصول بنائیں، ایک سہارا بنائیں اور سماج کو اسی پیٹرن پر آپ جاری رکھیں جس پیٹرن پہ وہ چل رہا ہے۔ تو سماجی قوتیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اس روایت کے گرد یا روایت کو اپنا مرکز بنا کر آگے چلتی ہیں۔ یہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ جس طرح سے سماج کے اندر، سماجی قوتوں کے اندر اہم کردار ادا کرنے کا جو فنکشن ہے وہ روایت کے پاس ہوتا ہے اور کسی چیز کے پاس اتنی پاورفل طاقت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے پاس اب علم کے، روایت کے متعلق جو آپ علم رکھتے ہیں وہ روایت کے متعلق جو علم ہوتا ہے اس کی دو بہت اہم صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ جو آپریٹنگ جو اس وقت مطلب فعال روایت ہے، اس فعال روایت کی جتنی بھی جہات ہیں آپ ان کا ادراک رکھتے ہوں، اور اس روایت میں آپ کچھ بدعات بھی ایڈ کر لیتے ہیں، شامل کرتے چلے جاتے ہیں، وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگے چلتی رہ جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ روایت کا علم رکھنا چاہتے ہیں اور روایت کے متعلق آپ آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے بیک پر جانا پڑتا ہے کہ یہ روایت اپنا کوئی مبدا رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک تو یہ ہے کہ جو روایت چل رہی ہے اس روایت کے اندر آپ اپنے آپ کو مہارت میں لے جاتے ہیں اور اس کے بہت ماہر ہو جاتے ہیں آپ۔ تو جو آپریٹنگ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں ان کے پورے آپریشنل اسٹریٹجیز ہیں، اس کی بہت ساری آپریشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام جتنی بھی ہیں ان کے متعلق آپ کے پاس ایک علم ہوتا ہے اور آپ ان کا ادراک رکھتے ہیں، اسی کو آپ چلا رہے ہوتے ہیں، خود چل رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ روایت کو درست جاننا چاہتے ہیں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ روایت کوئی اپنا مبدا رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، کہیں سے اس کا آغاز ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو پھر آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اس روایت میں شامل ہونے والی دوسری روایتوں کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے کہ یہ روایتیں ساتھ آئیں۔ ہم مسلمانوں میں جب روایت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، روایت کو دیکھتے ہیں، تو روایت ہمارے پاس ایک پاورفل سورس، بہت پاورفل سورس ہے جس نے ہمارے سماج کو کسی پوائنٹ پر جما کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ اس کے اوریجن کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے
کہ آپ کے سماج کے اندر روایت میں کچھ اور روایتیں ایڈ ہوتی چلی گئیں. جو روایتیں مابعد دور میں شامل ہوئیں، ان روایتوں کے متعلق اگر آپ درست ادراک نہیں رکھتے تو آپ کبھی یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ آپ کے سماج کے اندر پیدا ہونے والی سماجی قوتوں نے کس طرح سے آپ کے سماج کی اس اینٹیٹی کو اور اس یونٹی کو تباہ کیا ہے جس نے آپ کو دنیا میں کوئی حیثیت دی تھی. یہ ایک بہت عجیب اور حیران کن پہلو ہے. مسلمانوں کے دینی روایت میں جو علم وجود میں آیا ہے، مسلمانوں کی دینی روایت نے جو علم جنریٹ کیا ہے، اس میں ہم مسلمانوں کے پاس تین طرح کی روایتیں اور تین طرح کے دھارے بہت واضح انداز میں چلے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا اوریجن کب ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا، جس دور میں یہ سب کچھ نازل ہو رہا تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ زندہ تھے، اللہ کی طرف سے ایک وحی نازل ہو رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پابند بنایا گیا تھا کہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے اسے قبول کرو، اس پر عمل کرو اور اس کا ابلاغ کرو. اور جب تک خدا کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے، اس وقت تک اس وحی کے ڈومین میں لفظ تک نہیں بولنا. یعنی قرآن مجید میں اس بات کا پابند کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جو خدا کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بولنا بند کر دیا تھا یا سماج کے جو مسائل تھے ان کو حل نہیں کر رہے تھے، لیکن وحی کا دروازہ جب تک بند رہا، خدا کی طرف سے وحی جب تک نہیں آتی تھی، وہاں حکم یہ ہوا کہ اس ڈومین میں آپ نے اپنی طرف سے لفظ اور حرف کا اضافہ نہیں کرنا. لفظ اور حرف کا اضافہ نہیں. لا تحرک بہ لسانک، اور من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ خدا کی وحی آ کر اس کو معاملے میں کوئی فیصلہ کرے، اس کو وہاں بات نہیں کرنی کچھ نہیں. اگر ہم مذہبی اعتبار سے دیکھیں، جو ہماری دینی روایت تھی، اس میں جو تنزیل من رب العالمین تھی، اس کا ایک اوریجن تھا. وہ اوریجن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی زندگی تک رہا. خدا کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو پہنچا دیا. انسانوں تک وہ پوری دیانتداری کے ساتھ پہنچ چکا اور اس پر پوری طرح سے عمل کر کے دکھا دیا. پوری امت اس پر اسی طرح سے کناز اور پورے اطمینان کے ساتھ اس پر چل رہی تھی. سماج کی دیگر فورسز ہوتی ہیں، وہ پھر اپنے مسائل پیدا کرتی ہیں. وہاں بھی ایک ٹریڈیشنز اس کے تحت وجود میں آئی. اب اگر ویلیوز وہ ہیں، اقدار وہ ہیں، سماج کے لیے وہ سب سے بڑی اقدار وہ ہیں، وہ ویلیوز آف آل ویلیوز ہیں جو خدا کی طرف سے آئی ہیں، تو جتنے بھی اقدار مابعد دور میں جتنے بھی چیزیں ایسی پیدا ہوں جو جا کر وہاں ہٹ کریں، ان کو روکنا ضروری تھا. اور ایسے حالات پیدا کرنے کہ اس پر عمل کرنا انسانوں کے لیے آسان ہو جائے، انسانوں کی ذمہ داری تھی. وہی خداوندی میں ایکسٹینشن نہیں کی جا رہی تھی. وہ اب آپ کا جو سماجی سٹرکچر تھا، اس سماجی سٹرکچر کے اندر ایک مرکز تھا جو خدا کی طرف سے نازل ہوا تھا. دوسری وہ فورسز تھیں جو مابعد دور میں اس لیے جنریٹ کی گئیں تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے، تاکہ اس پر عمل کرنا آسان کیا جا سکے. تو جو مابعد دور میں جتنے بھی ویلیوز یا جتنی بھی قوانین یا جتنے بھی سماجی اقدار وجود میں آئیں، ان سب کا تعلق
در حقیقت اس اصول کے ساتھ تھا کہ خدا کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اس کے اندر کمی بیشی نہ ہو اور اسے اس پر عمل کرنا آسان ہو اور اس پر کسی طرح سے کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ ہم نے اپنے طور سے ایک دیوار کھڑی کی۔ بدنصیبی یہ بنی کہ وہ دیوار بھی اس وحی کے دائرے میں شامل ہو گئی۔ جو ہم نے دیوار کھڑی کی تھی وہ بھی اس میں شامل ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے گئے، وہی آنکھوں سے اوجھل ہوتی چلی گئی اور ہم نئے نئے ان مسائل کے حوالے سے نئی نئی باتیں سوچنے شروع کی۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ تنزیل من رب العالمین ہمارے ہاں محفوظ ترین ایریا آج بھی ہے، اور آج بھی وہ اسی طرح سے موجود ہے جیسے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک دور شروع ہوا کہ آپ کے لیے انٹرسٹ کا ایک ایریا بن گیا، اور وہ انٹرسٹ کا ایریا یہ تھا کہ وہی خداوندی کے متعلق آپ اپنی کچھ آراء بنائیں۔ تو ایک نیا دور شروع ہوا جس دور میں ما اضیف الی ما انزل اللہ علی نبی کا ایک دھارا شروع ہوا کہ اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اب انسانوں نے کچھ چیزیں ان کی طرف منسوب کرنی شروع کر دیں۔ تو ایک پوری تفسیر کا ایک بنا، فقہ کا بنا، اصول کا بنا، یہ ساری جتنی بھی چیزیں تھیں اس دائرے میں آ گئیں۔ اور پھر آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ ایک چیز سامنے آئی کہ ما اضیف الی ما انزل اللہ علی نبی کے بعد ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ منسوب کیا گیا وہ بھی بن گیا۔ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا، وقت کے ساتھ ساتھ سماجی قوتوں نے وہ طاقت حاصل کر لی کہ جو حفاظتی دیواریں تھیں وہ بھی فصیل شہر کے اندر آنے لگی، اور وہ شہر اپنی جگہ محفوظ رہا اسی طرح سے، آج بھی اسی طرح سے محفوظ ہے، مگر اس تک پہنچنا اب ممکن نہیں رہا کہ آپ نے دیواریں اتنی کھڑی کر دی ہیں کہ اب سماجی قوتیں اتنا اہم بن گئی ہیں کہ ہم ان سماجی قوتوں کو کراس کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ سنیات ہوں، شیعات ہوں یا خارجیات بعین ہی وہی رول پلے کر رہی ہیں ہمارے پاس جیسے اسرائیلیات نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اسرائیلیات قرآن مجید میں آ کر داخل ہوئیں اور ہم نے انہی کو پکڑ کر ایک نئی شکل دے کر ہم نے پورے اپنے سماجی سٹرکچر کے اندر انوالو کر لیا، اور اب یہ سب کچھ اللہ کا دین ہے۔ آج آپ کے سامنے جو کچھ موجود ہے سنیت کی شکل میں، شیعت کی شکل میں، خارجیت کی شکل میں، یا دیوبندیت، بریلویت، وہابیت کسی بھی شکل میں موجود ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور آج یہ ایک سماجی قوت ہے جسے آج ہم بطور روایت کے قبول کرتے ہیں۔ اس روایت کا یہ اہم ترین حصہ ہے۔ ہم اپنی اس روایت کے اس سٹرکچر میں ہم ادنا درجے کی مداخلت بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ وہ فساد ہے جو آپ نے اپنے دین و ایمان کے اندر پیدا کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ ہم لوگوں نے اس دین کے دائرے میں جا کر مداخلت کی، اور صرف اس بنیاد پہ اب کر رہے ہیں کیونکہ سماجی قوتیں اب اتنے پاورفل ہو چکی ہیں کہ ہم اب ان کو فیس نہیں کر سکتے۔ اب یہ ممکن نہیں رہا کہ آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں اور رمضان کے دنوں میں آپ تراویح نہ پڑھائیں۔ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کا کوئی امکان نہیں، اور اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہوں اور آپ رمضان کے دنوں میں اپنے عشاء کی نمازوں میں جا کر نوافل وہاں ادا کریں اجتماعی شکل میں۔ اس لیے کہ سماج نے اب اتنی قوت کے ساتھ اپنے روایت کو مضبوط کر لیا ہے کہ ہم اس سماجی
قوت کے سامنے یا سوشل پریشر کے سامنے اب اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ ہم جا کر اس کو روک سکیں۔ اس لیے ہماری دعوت ہے، ہم جس طرف بلاتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کچھ نازل فرمایا تھا بعین ہی اسی طرح سے موجود ہے، اور اسی پر قناعت کرو، اس سے باہر نہ نکلو۔ تمہیں تمہاری تاریخ نے، تمہاری روایات نے، تمہارے سماجیات نے جن راستوں پہ ڈال دیا ہے، اس نے تمہیں اللہ کے دین سے دور کر دیا ہے۔ مجھے بھی دین سے دور کر دیا ہے اور آپ کو بھی دین سے دور کر دیا ہے۔ دین اب بھی اسی جگہ موجود کھڑا ہے، اسی جگہ کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا تھا آج بھی وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہے، لیکن آپ اپنے سماجی قوتوں کی پیدا کر دی روایات کو اگر وائلیٹ نہیں کر سکتے تو آپ اپنا دین و ایمان نہیں بچا سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔